سے پہلے تو میں نے توا صاف کرنا تھا کیونکہ کافی زیادہ یہ اس کو فرائی کرنا ہے، پھر اس میں نمک مرچ اور صبح 10 بجے کا ٹائم ہے اور آج میں جا کے وہاں پہ جو ہے یہ 100% ورک کرتی ہے۔ یہ 10-15 منٹ میں بنتی ہے اور اتنی زبردست بنتی ہے۔ ان کے اوپر جو ایکسٹرا آئل ہے وہ اب میں ٹیشو کے ساتھ لے کر جائیں، پھر میں برگر نہیں بنا کے دیتی کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ہوپفلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ صبح 10 بجے کا ٹائم ہے اور آج میں نے بنانا تھا چکن کا سالن۔ بہت آسان سا چکن کی ریسیپی آج آپ کو بتاؤں گی جو میں بناتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے چکن شاپ پہ کال کی تھی اور بس یہ گھر دینے آئے تھے۔ یہ آسانی ہے کہ یہ گھر میں دے جاتے ہیں تو پھر یہ کہ جا کے وہاں پہ جو ویٹ کرنا پڑتا ہے اور لینا پڑتا ہے وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے، اور کبھی لے بھی آتے ہیں اور اگر میں نے منگوانا ہو تو پھر میں کال کر کے منگوا بھی لیتی ہوں۔ تو بس یہاں پر میں نے بون لیس چکن منگوایا تھا اور اس کی بونز جو ہیں وہ میں اب الگ کر لوں گی۔ اس کا پھر میں بونز کی میں چکن سٹاک بنا کے تو پھر فریز کر لیتی ہوتی ہوں، پھر جب رائس وغیرہ بنائے یا کچھ سالن بنائے تو اس میں کام آ جاتی ہے۔ آج سب سے پہلے تو میں نے توا صاف کرنا تھا کیونکہ کافی زیادہ یہ خراب ہو رہا تھا اور صاف کرنے والا ہوا تھا، اور میں نے اس کے لیے کافی ساری چیزیں سرچ کی تھیں، اور نان سٹک کا تھا نا تو اس کے لیے پھر میں نے پہلے سرکہ اور وہ جو بیکنگ پاؤڈر ڈال کے اور اس کو گرم کرنا، وہ بھی میں نے کر کے دیکھا لیکن یہ نہیں صاف ہوا اچھا، اور یہ ٹرک پھر مجھے پتہ چلی ہے اور یہ بڑی زبردست ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور جو صحیح نہیں تھی وہ پھر میں نے نہیں شیئر کی، اور یہ جو ہے یہ 100% ورک کرتی ہے ٹرک جو ہے، تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کی ہے۔ اور اس میں بس کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں آپ نے توے کو الٹا کر کے نا تو آگ پہ سیکتے جانا ہے اور ہر سائڈ اس کی سیکتی جانی ہے، اور جتنا آئل اور وہ جو خشکا سا جمع ہوتا ہے نا وہ سارا پاؤڈر بن کے اتر جائے گا، آپ کو بالکل بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ 15-20 منٹ میں توا خود ہی صاف ہو جائے گا۔ اور یہ میرا نان سٹک کا تھا، اور یہ دیکھیں اس کی بیک جو پہلے کتنی خراب تھی وہ بھی بالکل صاف ہو گئی، اور یہ نان سٹک کے لیے بھی ورک کرتی ہے اور جو لوہے کے دوسرے توے ہوتے ہیں یہ دونوں کے لیے ورک کرتی ہے، اتنی زبردست ہے، اور ہاتھ بھی نہیں آپ کو لگانا پڑتا، صرف آپ نے سیکتے جانا ہے اور جتنا بھی وہ ہے وہ پاؤڈر بن کے تو سارا اتر جائے گا۔ اور بس اس کے بعد پھر یہ اب چولہا سارا گندا ہو گیا تھا تو اس کو میں نے اب صاف کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے کھانا بنا رہی تھی۔ اچھا، میں نے کڑھائی میں آئل گرم کر لیا ہے، اور جس طرح آئل گرم ہوگا پھر اس میں سب سے پہلے بون لیس چکن ڈال دینا ہے، اور یہ ڈال کے تو بس اس کو 2-4 منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے تاکہ اوپر ایک اس کا جو پنکش کلر ہے یہ وائٹ میں آ جائے۔ اور یہ اتنی آسان ریسیپی ہے نا، اس کو آپ کوئی بھی مہمان آ جائے اور ایک سائیڈ ڈش کے طور پہ مین ڈشز جو بنا رہے ہیں اس میں یہ بنا لینا ساتھ، تو یہ 10-15 منٹ میں بن جاتی ہے اور آسانی بھی بڑی ہو رہتی ہے آپ کے لیے۔ اور بس یہاں پر میں نے ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا ہے باریک کاٹ کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے، اور یہ فرائی کرنے کے فوراً بعد پہلے ادرک ڈالنی ہے اور تھوڑا سا ادرک کو فرائی کر کے پھر اس میں پیاز ڈال دینے ہیں۔ 4 سے 5 عدد پیاز ہیں اور موٹے کٹے ہوئے ہیں پیاز، اور ہری مرچیں ڈال دینی ہیں ساتھ ہی، یہ بھی 4-5 ہے موٹی کٹی ہوئی، اور بس اس کو فرائی کرنا ہے۔ پھر اس میں نمک مرچ اور ہلدی اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈال لیں۔ میں نے ہلدی 1/2 ٹی اسپون ڈالی ہے، اور ریڈ چلی جو ہے یہ 1 ٹی اسپون، اور نمک جو ہے وہ بھی 1 ٹی اسپون ڈال دیے، اور بس یہ سارا کچھ اس میں ڈال کے اور پھر اس میں یوگرٹ 1 کپ ڈال دینی ہے، اور بس اس کو پکنے رکھ دینا ہے۔ یوگرٹ نے اپنا پانی چھوڑے گی اور اسی کے اندر پھر یہ پکے گا۔ اب میں نے یہاں پر 1/2 ٹی اسپون اس میں گرم مسالہ اور 1/2 ٹی اسپون کالی مرچ، اس میں سب کچھ اکٹھا ہی ڈال دیں، اور اس کے بعد اس نے یوگرٹ اپنا پانی چھوڑے گی، اپنے مسالوں کا ٹیسٹ بھی اس میں آ جائے گا، اور یہ پک بھی بڑا اچھا جائے گا۔ اور یہاں پر بھی یہ یوگرٹ کا جو پانی ہے بس اب اس کو میں ڈرائی کروں گی، یہ جو تھوڑا سا ہے۔ اچھا، اس میں پیاز جو ہے ان کا مسالہ نہیں بنانا، یہ بیچ میں کھڑے کھڑے اچھے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے اب دھنیا کی کٹنگ بھی کر لی تھی یا اینڈ میں گارنش کرنے کے لیے۔ یہ 10-15 منٹ میں بنتی ہے اور اتنی زبردست بنتی ہے نا، اور مہمانوں کے لیے بہت اچھی ہے اگر آپ ایک اور نئی ڈش بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور آسانی سے ایک بنانی چاہتے ہیں کوئی ڈش، تو یہ بنتی بہت جھٹپٹ ہے، اور اوپر سے میرے بچوں کو بہت پسند ہے تو یہ تو میں اکثر ہی بناتی رہتی ہوں سالن چکن کا۔ اور بس یہاں پر یہ دیسی مرغی ہسبینڈ لائے تھے 2-3، اور بس ان کے اب میں پیکٹ بنا کے تو ان کو میں فریز کر دیا تاکہ پھر جب پکانا ہو پھر کام آتے رہتے ہیں۔ اچھا، یہ نیکسٹ ڈے ہے اور بچے فرمائش کر رہے تھے کہ برگر بنا کر دیں، تو بس یہاں پہ اب میں برگر سارے نکال کے اور چکن پیٹی جو فروزن ملتی ہیں نا انہی سے بنا کے دوں گی۔ اور بس یہاں پہ میں نے سب سے پہلے اس میں مایونیز ڈالی ہے، تھوڑا سا کیچپ ڈالوں گی، اور ان کو اچھی طرح اس پہ برگر پہ سپریڈ کر دوں گی، اور اس کے بعد پھر میں چکن کی جو پیٹی بنائی ہے ان کو فرائی کرنے کے لیے وہ میں نے رکھ دیا تھا فرائی ہونے، تاکہ وہ بھی ساتھ جب تک میں یہ کروں تو وہ فرائی ہو جائے۔ اچھا، بچے زیادہ ساتھ سیلیڈ اتنا نہیں پسند کرتے برگر میں ڈالا ہوا، تو اس وجہ سے صرف میں پیاز ڈالوں گی، یہ ان کو پسند ہے،
اور بس اس کی میں نے باریک کٹنگ کر لی تھی، اور یہ پیٹیز بھی فرائی ہو گئے تھے، اور ان کے اوپر جو ایکسٹرا آئل ہے وہ اب میں ٹیشو کے ساتھ اتار دوں گی تاکہ ایکسٹرا آئل نہ بیچ میں جائے۔ اور بس یہ پھر میں برگر کے اوپر رکھ کے اور اوپر پیاز ڈال دوں گی، اور بڑے آسانی سے بن جاتے ہیں اور بچوں کو یہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، اور لنچ میں بھی اکثر ہی میں یہ بھی دے دیتی ہوتی ہوں۔ اچھا، یہ سنڈے کا دن تھا تو اس وجہ سے اب بچوں کو میں گھر پہ تھے تو بنا کے دے رہی تھی، ورنہ جب اسکول میں بچے بریڈ وغیرہ لے کر جائیں پھر میں برگر نہیں بنا کے دیتی، کیونکہ اتنا زیادہ پھر وہ بیکنگ کی چیزیں پھر نہیں اچھی ہوتی ہیں بچوں کے لیے۔ اچھا، یہ میں نے باہر شیٹ بچھا دی تھی اور بس وہاں میں نے بچوں کو دے دیا تاکہ وہ تھوڑی دھوپ بھی سیک لیں اور دھوپ میں بیٹھ جائیں۔ ویسے بچے نہیں بیٹھتے ہیں، وہ بھاگے پھرتے اپنا کھیلنے میں لگے رہتے ہیں، تو یہ بس تھوڑا سا تاکہ وہ بیٹھ بھی جائیں۔ اور پہلے اتنی زیادہ ایک تو سردی رہی ہے، اور اب شکر ہے اگر دھوپ نکلنے لگی ہے تو چلو بچے تھوڑا سا دھوپ کو بھی انجوائے کریں۔ اور یہ سردی کی وجہ سے پلانٹ بھی سارے ان کے پتے گر گئے ہیں، اور انجیر کا ہمارا جو پلانٹ ہے وہ تو اس کے بالکل ہی کوئی پتہ نہیں رہ گیا، سارا خالی ہو گیا۔ فلاور بھی اب اچھے کھل رہے ہیں، پہلے سردی کی وجہ سے یہ بھی نہیں اتنے زیادہ کھل رہے تھے۔ اور بس یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں۔ اللہ حافظ۔